بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. دوستو، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرے کی ایک سڑک پر جا رہا تھا. راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا. مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے. میں نے اس سے کہا، بیٹا تمہیں میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تم بھی ان سے کھیلنا. اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے. میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المؤمنون رکوع 6. ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر. اس نے 4 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے. بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. بس وہ بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے. یہ اشعار پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اے وہ پاک ذات کے اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے. اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے. یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا. جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا. کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں. میں نے کہا، صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو. اس نے اس پر 14 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے. اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور جاؤں گا. میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں. وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا. میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکتی اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں. اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا، یعنی اپنے رب کا مقابلہ کیا، اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی. یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا. اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے. اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے. بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں. اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لعب یعنی کھیل تماشے سے اعتراض کیا جاتا ہے. لیکن کیا کرے کہ ہماری عقلیں زائل ہو گئیں، کسی بات سے عبرت حاصل ہی نہیں ہوتی. بس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے. جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے. بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی
اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی بھی جگہ کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہ تنا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ شان ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، آمین۔ قصہ اللہ کے عاشق کا۔ ابو سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتح بن سعید رحمۃ اللہ علیہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے دیر میں واپس ہوئے۔ واپسی میں دیکھا کہ مکان کے اندر سے قربانی کے گوشت پکنے کا دھواں ہر طرف سے نکل رہا ہے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے قربانیوں سے آپ کا تقرب حاصل کیا۔ میرے محبوب، میرے اللہ، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں قربانی کس چیز کی کروں۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پانی چھڑکا، دیر میں ہوش آیا، پھر اٹھ کر چلے۔ جب شہر کی گلیوں میں پہنچے تو پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے کہ میرے محبوب، تجھے میرے رنج و غم کا طویل ہونا بھی معلوم ہے اور میرا یہ گلی گلی پھرنا بھی تجھے معلوم ہے۔ میرے محبوب، تو مجھے یہاں کب تک قید رکھے گا؟ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پانی چھڑکا، پھر افاقہ ہو گیا اور چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔